بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین اکرام، ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کرم سے، اپنے فضل سے مالا مال فرمائے. ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور سیدنا حضور اکرم نور مجسم خاتم الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ آفیشیل کی جانب سے ہم آج اپنا براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مناقب سیدنا خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. دوران محفل آپ اپنے لبوں کو جنبش دیتے ہوئے اپنے پیارے آقا سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور درود پاک کا نذرانہ پیش فرماتے رہیں اور کوشش کریں کہ آپ کے کسی عمل سے اس محفل سے اور افراد بھی مستفیض ہو سکیں. میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً. ہمارے پیج کو آپ لائک بھی کریں، اس محفل کو شیئر فرمائیں تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچ سکے. اور بے شک ہم سب کو دین متین کی مل کر خدمت کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آج ربیع جمادی الاخری کا یہ آخری ہفتہ ہے. انشاءاللہ ہم نعتیں بھی سنیں گے، مناقب بھی بیان کیے جائیں گے، منقبت شریف بھی ہوگی اور انشاءاللہ وہ جو اکثر و بیشتر علماء اکرام سے آپ روایتی گفتگو سماعت فرماتے رہے ہیں اس سے کچھ ہٹ کر ہم کوئی ایسی گفتگو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ہمارے دلوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عشق پہلے سے زیادہ اجاگر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ اکرام کی احترام، ادب اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے. میں مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ اس محفل کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے اور اسی لب و لہجے سے تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے، جس لب و لہجے میں، جس خوش الحانی کے ساتھ ہمارے مرشد کریم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے مل کر پیش کرتے ہیں۔ وقت کافی تیزی سے بھاگتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں وقت کا دامن تھامتے ہوئے اپنے وقت مقررہ پر اپنی محفل کا اختتام کریں، مگر کچھ منٹ ہمارے آگے بڑھی جاتے ہیں۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق دو جہاں نے۔ ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جتنا کرتے رہیں طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب تلاوت قرآن مجید پڑھیں اور کوئی بھی عبادت کریں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مناقب ہوں، بزرگان دین کا ذکر خیر ہو، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اخلاص کا دامن نہیں چھوڑنا اور ادب کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گی، ایک اخلاص اور ایک ادب۔ صرف ادب سے کام نہیں بنے گا اور صرف اخلاص سے بھی کام نہیں بنے گا۔ بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، ہوتا ہمارے اندر اخلاص ہے، مگر گفتگو کرنے کا انداز گستاخانہ ہوتا ہے، تو وہ اخلاص کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اخلاص نہیں ہوتا، دکھاوے کی نیت سے آپ بہت ہی خوش الحانی کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ بھی ذکر کریں، مگر نیت اخلاص کے ساتھ نہ ہو، اخلاص کی نیت نہ ہو، دنیا والوں کی نظر میں اونچا بننا ہو، اپنی آواز کے جوہر دکھانے ہو، تو وہ بھی محفل پرائے گا چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری نیتیں پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب اور اخلاص کے ساتھ ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا
الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کے کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی قیمت ہے کیا تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا الحمدللہ ہمیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے صحابہ اکرام و بالخصوص خلفائے راشدین کے عمل سے اور بزرگان دین بالخصوص ہمارے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عمل سے ان کی خدمات سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم صحابہ اکرام کا ذکر خیر کریں تو ادب کے ساتھ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم ادب اور اخلاص کا دامن چھوڑ دیں اور کسی بھی صحابی کی ہم بے ادبی اور گستاخی کرنے کے مرتکب ہوں. تو ہم نے کسی کا ذکر بڑھانا نہیں ہے. ان کا ذکر کیا بڑھائیں گے کہ جن کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں وہ رکھا ہے کہ کل جنت میں جنتیوں کو پتہ چلے گا کہ حضور کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان پر اپنا جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ قربان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جنت الفردوس میں کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ ان کو لیے بشارت ہے کہ چاہیں جس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں. تو ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلاموں میں
سے یہ پتہ لگا کہ جب بھی شیخین خلفائے راشدین کا ذکر کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس نعت شریف میں ہم شیخین کا بھی ذکر کریں گے، اور بالخصوص ہماری مراد سیدنا صدیق اکبر کے مناقب سننے اور سنانے کی ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی سرورے ہے رسول و ولی ہے، نبی سرورے ہے رسول و ولی ہے، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مولا علی ہے، نبی رازدار مولا علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف رحیم علیم علی ہے، نبی سرورے ہے رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم میں، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، اس رہ رویلا مکان کی گلی ہے، وہ اس راہ رویلا مکان کی گلی ہے، نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری، تعظیم میری فدا ہو کے تجھے پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھے پہ یہ عزت ملی ہے۔ شعر لکھتے ہوئے یقیناً میرا ایمان ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی مراد شیخین کریم ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی جان اپنے مال صرف حضور کی نظر پر قربان کر دیا۔ جب بھی حضور نے کوئی سوال کیا تو اپنا جان و مال سب حضور پر قربان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ ہمارے درمیان مولانا حافظ محمد عمر شہزاد قادری صاحب
بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ کچھ سوالات جو ذہن میں ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موافقت میں یا ان کی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اکرام، جو انہیں عزت عطا فرمائی، قرآن پاک سے جو آیات مبارکہ ان کی عزت میں اتاری، اور جہاں جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب تانا کشی کی جاتی تھی تو جواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا، یہ بھی موافقت ہمیں ملتی ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کہ سوالات ان پر اٹھائے جاتے، جواب دینے والا اللہ تعالیٰ کہ طلا تمہیں کشتی پہ طوفان غم کا کیسی ہوائیں مخالف چلی ہے، نہ کیوں کر کہو یا حبیبی آغثنی، نہ کیوں کر کہو یا حبیبی آغثنی، اسی نام سے ہے مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ ایک سرسر ہوائیں پہاڑوں میں ریگستانوں میں چلتی ہیں، خدا کے بندے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس ہوا سے، مگر ایک مدینے کی ہوا ہے، سبحان اللہ، فرما رہے ہیں کہ صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، ارے وہ ریگستان کی ہوائیں ہوں گی، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ اور آپ سماعت فرمائیے، توجہ طلب شعر ہے، تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق عثمان علی ہے۔ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دعا میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ آج تو میرا دل چاہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم المدت کی اسی نعت کے حوالے سے آپ سے سوالات کیے جائیں۔ یہ بالکل مجھے موافقت لگتی ہے سیدنا صدیق اکبر سے کہ جب کبھی سوالات حضور کے بارے میں کیے گئے، سیدنا صدیق اکبر نے یہی کہا، اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں سے اپنے پیارے حبیب کو آگاہ کر دیا ہے۔
کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم سے، کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم سے، کہ تجھے پر میری حالت دل کھلی ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ انعام اور اکرام سے نوازا ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں جائیں تو کسی سوال کی حاجت نہیں پیش آتی، وہ بتا دیا کرتے ہیں کہ میرے مرید کو یہ حاجت ہے۔ تو یہ تو امام الانبیاء ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو حاجت ہی کب ہوتی ہوگی سوال کرنے کی؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کی دل کی بات ہے۔ تیری کہ جو کہ تجھے پر میری حالت دل کھلی ہے، تمنائیں فرمائیے روزے معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہے نبی و ولی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ چند اشعار منقبت کے سماعت فرماتے ہیں فرزند اصغر مرشد کریم کے فرزند اصغر سے مولانا محمد رضوان اللہ صدیقی، تاکہ جب ہمارے مولانا حافظ عمر شہزاد صاحب سیدنا صدیق اکبر کے عنوان سے گفتگو کریں تو بیچ میں کچھ سلسلہ ایسا نہ ہو کہ انہیں رکنا پڑے یا انہیں اپنی بات کو جلد سے جلد پورا کرنا پڑے، تاکہ ہم منقبت پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ گفتگو سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ جناب مولانا محمد رضوان اللہ صدیقی۔ جو کرم سے اپنے شاہ امم رکھے مجھ غریب کے گھر قدم، جو کرم سے اپنے شاہ امم رکھے مجھ غریب کے گھر قدم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، یہ گدائنی پہ نثار ہے، میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، یہ گدائنی پہ نثار ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا، ہے یار غار محبوب
خدا سے دیکھ اکبر کا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ سے دیکھ اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ سے دیکھ اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دیکھ اکبر کا یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دیکھ اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سے دیکھ اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سے دیکھ اکبر کا مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا لٹایا راہ حق میں گھر گئی بارش محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر گئی بارش محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے دیکھ اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے دیکھ اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اسی لب و لہجے میں ہم منقبت سیدنا خلیفہ بلا فصل بعد از انبیاء افضل البشر بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سماعت فرما رہے تھے مرشد کریم کے فرزند اصغر سے۔ الحمدللہ جب آپ سے ہم کچھ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مرشد کریم سے ہم سماعت فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ کی آواز بھی مرشد کریم سے بہت ملتی ہے اور آپ کا چہرہ بھی مرشد کریم سے بہت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں صدیق، تو صدیق بنا ہے صداقت سے، سچ بولنے والوں کا سردار۔ تو آپ کا لقب صدیق کیوں پڑا؟ کیا آپ نے اسلام لانے کے بعد ہی صرف سچ کو اپنایا، کیا اسلام لانے سے پہلے بھی آپ سچے تھے؟
کبھی آپ سے کسی بھی عالم سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہو. جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کرا تھا، جب تک صادق اور امین کا لقب آپ کے حصے میں آیا، اور وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے صادق و امین کہ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا، وہ بھی صادق و امین کہا کرتے تھے. تو ایسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے. کبھی آپ نے اسلام لانے سے پہلے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا جبکہ شراب عام تھی. اچھا، بت پرستی، آپ کے والدین اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ نے بچپن سے لے کے کبھی تک جوانی تک کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، بلکہ ایک مرتبہ تو واقعہ ایسا ہوا کہ آپ کے والد نے اس پر آپ کو تنبیہ کی. انشاءاللہ وہ بھی ہم سماعت کریں گے. یہ 3 سوال ہو گئے. چوتھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی اور اس کو مشرکین نے جھٹلایا. اب کوئی ساتھ نہیں ہے، گواہی دینے والا کوئی ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امی احکامات لے کر آئے کہ میرا حبیب سچ کہہ رہا ہے. یہی معاملہ سیدنا صدیق اکبر کے سے ہوا. 2-3 مرتبہ ایسے معاملات ہوئے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کوئی کام کیا اور آپ کے مخالفین آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور تمام یکجا ہو گئے، یک زبان ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا، مگر گواہ نہیں تھے. سیدنا صدیق اکبر خاموش تو گواہی دے جبریل. سبحان اللہ، کیا وہاں سے گواہی. جب سیدنا صدیق اکبر سخاوت کریں اور غلام آزاد کریں تو مشرکین کہیں کہ کوئی احسان ہوگا. سیدنا صدیق خاموش، جواب دے جبریل اللہ کی طرف سے. تو ایسے کئی معاملات ایسے ہیں، اگر ایسے سوالات ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ رات گزر جائے گی، ان کے ہمیں جوابات سننے میں فجر ہو جائے گی، مگر ہم سیرابی نہیں ہو سکیں گے. شان ہی ایسی ہے، مرتبہ ہی ایسا ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ جن کے مناقب تمام صحابہ کرام اور بالخصوص تینوں خلفائے رشیدین بیان کرتے رہے. جب بھی منبر پر بیٹھتے تو سیدنا صدیق اکبر کے مناقب بیان کرتے تھے. جب بہادری کا معاملہ آئے، کوئی یہ کہے کہ عمر فاروق آپ زیادہ بہادر ہیں تو آپ کہیں نہیں، مجھ سے بہادر سیدنا صدیق اکبر ہیں. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ جب میں گھبرا گیا تھا تو سیدنا صدیق اکبر بہادری کے ساتھ آگے بڑھے. جب سخاوت کی بات آئے تو تب اب پہلے نمبر پر، جب صداقت کی بات آئے تو پہلے نمبر پر، جب بردباری کی بات آئے تو پہلے نمبر پر، جب کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان دینے کی بات آئے تو پہلے نمبر پر. اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر کی زیادہ سے زیادہ مناقب سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب مولانا حافظ محمد عمر شہزاد صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. توجہ کے ساتھ ان کی گفتگو کو سماعت فرمائیے گا. دوران گفتگو اگر کبھی سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر فرما دیجیے گا. آئندہ آخر میں ہم انشاءاللہ اس کی معافی بھی اللہ تعالیٰ سے بھی چاہیں گے اور آپ تمام احباب سے بھی. ہو جاتا ہے بندہ بشر کہنا کچھ چاہتا ہو نکل کچھ جاتا ہے، وہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب اور اخلاص کے ساتھ ذکر غیر کرنے اور سننے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى.
الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور دور رکھا جائے گا دوزخ سے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے سبحان اللہ۔ اور جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ تو میرے بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اس آیت مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تبارک و تعالی شان بیان فرما رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو بہت گراں قیمت میں خرید کر آزاد فرمایا۔ کفار کو اس پر حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر نے ایسا کیوں کیا؟ شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی گراں قیمت میں انہیں خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے تھا، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں تھا، اور نہ ہی ان پر کوئی حضرت بلال کا احسان تھا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو، ایک دو کو نہیں، بہت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اور صرف رضا کے لیے۔ بالکل بالکل، صرف حضرت بلال کو ہی نہیں خریدا، بہت سارے غلام ہیں۔ حضرت بلال کا ذکر خیر اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال کو خریدنے کا انداز بڑا نوکھا تھا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ یہ نہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حضرت بلال کو ہی خرید کر آزاد کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل بالکل، بلکہ میں ایک چیز کا اور اضافہ کروں گا، بلکہ آپ سے اس پر سماعت کروں گا کہ حضرت بلال کا تو واقعہ وہ ہے نا جو قرآن پاک میں بھی آ گیا، کہ ان پر ان کا کوئی احسان نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے جب آپ نے عورتوں کو، معصوم بچوں کو جب خرید کر آزاد کیا تو آپ کے والد نے بھی آپ کو روکا تھا کہ ارے بے شک ایسا ہی ابو بکر ایسے غلاموں کو آزاد کرو جو تمہارا کام بھی کر لیا کریں، تم بچوں، تمہیں کوئی دنیاوی فائدہ تو ہو، تو صرف تم عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں تو یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کے لیے کرتا ہوں۔ بے شک ایسا ہی، بے شک ایسا ہی۔ تو اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کا نزول فرمایا تھا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ سبحان اللہ، جو دور رکھا جائے گا دوزخ سے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا پرہیزگار انسانیت کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، کہ جن کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسول اور انبیاء کے بعد
سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بے شک بے شک بے شک سب سے بڑا مرتبہ بے شک بے شک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ یہ محتاج تعارف نہیں ہے، بالکل بالکل یہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، بے شک بے شک بے شک ہم جو ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہم جو ان کے نام کی محافلوں کو سجا رہے ہیں، ہم جو ان کے نام کی ریلیاں نکال رہے ہیں، ہم جو ان کے نام کی کانفرنس کرتے ہیں، یہ صرف ہم اپنے اپنے لیے کرتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، سبحان اللہ، ہمارے گلے میں بھی ان کی غلامی کا پٹا آ جائے، آمین آمین، بے شک۔ کون کلمہ گو ہے جو آپ کی شخصیت و مرتبت سے آشنا نہیں؟ کون کلمہ گو ہے؟ کیونکہ فاران کی چوٹیوں سے جب آفتاب اسلام بلند ہوا تو معلم انسانیت نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی تو سب سے پہلے جس قلب مقدس و مطہر نے نور ایمانی کو اپنے اندر جذب کیا، اپنے دل کو اسلام کی نورانی دعوت کا نشے مند بنایا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ہستی بے شک بے شک بے شک رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی تعریف و ستائش میں خدائے بزرگ و برتر نے کلام اللہ میں اپنی آیتیں نازل فرمائیں، ان کی مدح سرائی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے فضائل بیان فرمائے کہ جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کرام کے سوا ساری دنیا سے برتر و ممتاز بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے آپ وہ بلند مقام صحابی رسول ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا۔ شک کون صدیق اکبر کہ جن کا والد، جن کا بیٹا، جن کا پوتا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوا ہے۔ کون صدیق اکبر کہ جس کے قول و فعل میں ایمانت و دیانت تھی، جس کی طبیعت میں شفقت تھی، اور جس کے قلب منور میں روحانیت تھی، جس کی دعا میں قبولیت تھی، جس کے کردار میں رفعت تھی، اور جس کے افعال و اقوال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مطابقت تھی، جس کی جلوت و خلوت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت تھی، بلکہ جس کو دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت تھی، بے شک اسی کو حاصل نبی کی خلافت تھی، امامت کے ساتھ ساتھ جس کے فیصلے میں بھی عدالت تھی، میدان جنگ میں بہادروں کی سی شجاعت تھی، سبحان جس اللہ، کے مال میں سخاوت تھی، سبحان راہ حق میں گھر کا گھر لٹا دینا کی عادت جس کی عادت تھی۔ بالکل ابھی ہمارے صاحبزادہ محمد رضوان الحق صدیقی قادری اشرفی نعیمی دامر برکاتہم العالیہ بڑی خوبصورت منقبت پڑھ رہے تھے۔ یہ منقبت ہم نے اپنے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی 12 مرتبہ سنی۔ جب حضرت بھی یہ منقبت پڑھا کرتے تھے نا، محفل کا رنگ ہی نرالا ہو جایا کرتا تھا۔ ابھی رضوان بھائی نے بھی الحمدللہ اسی منقبت کو اسی انداز میں پڑھا، تو ہماری محفل کا بھی رنگ نرالا ہی ہے الحمدللہ سبحان اللہ، کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کیا ہمارے پاس وہ زبانیں ہیں جو ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر سکیں؟ نہیں، ہماری تو زبانیں بھی الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اخلاص، ایسا ادب، ایسی سکون، ایسی روحانیت
ہمارے اندر اللہ پیدا فرمائے کہ ہم بھی حقیقت میں صدیق اکبر کا ذکر خیر کر سکیں. آمین. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. واہ. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ. کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ. یہاں لٹ رہا ہے وہاں بن رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر مسکرائے. صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر مسکرائے، حالانکہ کوئی وجہ تبسم کی تھی نہیں. ایک تو ہوتا نا کہ بات ایسی ہوئی یا کام ایسا ہوا کہ جس کو دیکھ کر یا سن کر مسکرانا آ گیا. وہاں کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں. مولا علی تشریف فرمائے، صدیق اکبر تشریف فرمائے، صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر مسکرائے تو مولا علی نے مسکرانے کی وجہ دریافت کی. فرماتے ہیں پیارے صدیق آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ علی مجھے اس وقت بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آ گئی تھی جس کو سوچ کر میں مسکرا پڑا. سبحان اللہ. جس کو سوچ کر میں مسکرا پڑا. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اے پیارے صدیق مجھے بھی بتائیں آپ نے کیا سوچا ہے کہ جس کو سوچ کر آپ کو مسکرانا پڑا؟ آپ نے ایسا کیا سوچا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اے علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا. اے علی جس کو علی ٹکٹ دے گا وہی جنت وہی میں. جنتی ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس کو علی ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا. مجھے اس بات پر مسکرانا آ گیا کہ تمہیں دیکھ کر وہ بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی شان سے نوازا ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں علی جس کو ٹکٹ دے گا وہ جنت میں جائے وہ گا. جنت میں یہ جائے بات یاد آ گئی تو میں مسکرا دیا. واہ واہ. سبحان مولا علی اللہ. فرماتے ہیں اے علی سبحان اللہ. آگے بھی تو بتائیں. آگے بتائیں یہ آدھی بات ہے. یہ آپ نے آدھی بات کی ہے. آگے بھی تو بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ علی ٹکٹ اسی کو دینا کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی. سبحان اللہ. جس کے سبحان دل اللہ. میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو اے علی ٹکٹ جنت کا اسی کو ہی دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ محبت. یہ محبت سبحان اللہ. یہ محبت. یہ محبت ہے. اب ہمارے ایک سوال اور ہمارے انور قادری صاحب نے درمیان میں کیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے تھے. بالکل بالکل. بے شک بے شک. تو یہ واقعہ حقیقتاً حدیث پاک کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. بے شک. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے بھی کبھی
کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا. جیسے ہمارے انور بھائی فرما رہے تھے کہ نہ کبھی شراب پی تھی اور نہ کبھی شراب کو چھوا تھا، حالانکہ اس زمانے میں اس وقت پہ شراب عام تھی، حلال بھی تھی، عام بھی تھی، حلال بھی تھی. جس طرح ہمارے گھروں میں پانی مٹکوں کے اندر رکھا جاتا ہے، تو اس زمانے میں شراب گھروں کے اندر رکھی جاتی تھی. جس طرح پانی پی کر سیر ہوتے تھے، اس زمانے میں لوگ شراب پی کر اپنے آپ کو سیر کیا کرتے تھے. مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ قربان جائیں کہ آپ نے بچپنے سے لے کر اپنی آخر عمر تک شراب کو پینا تو دور، چھونا بھی گوارا نہ سمجھا ہے. آپ کی عمر شریفہ 4 سال کی تھی، 4 سال. تو آپ کے والد محترم ابو قحافہ وہ آپ کو بت خانے میں لے گئے اور وہاں پہنچ کر کہا کہ ہٰذِهِ آلِهَتُكَ الشُّمُّ الْعُلَىٰ فَاسْجُدْ لَهُمْ، کہ یہ ہمارے اور تمہارے بلند و بالا خدائیں، انہیں سجدہ کرو. معاذ اللہ. بھئی یہ کہا اور آپ کے والد محترم خود مندر سے باہر چلے گئے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت کے سامنے کھڑے اور کہتے اگر تو خدا ہے، اگر تو خدا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا. وہ تو پتھر کی بے جان مورتی تھی، وہ جیسے کھڑی تھی کھڑی کی کھڑی رہ گئی، وہ کیا جواب دے گی؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر تو خدا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا. وہ وہیں کا وہیں ہے، مگر جواب نہ دے سکا. پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر تو خدا ہے تو مجھے کپڑے عطا کر. وہ مورت مٹی کی مورت تھا، جہاں کھڑا جیسے کھڑا کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا، کچھ بھی نہ بول سکا. پھر آپ نے ایک پتھر اٹھایا، ایک پتھر. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، میں نے ابھی کیا کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریفہ صرف 4 سال ہے. 4 سال کی عمر کا بچہ کتنا بڑے سے بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ سوچنے کی بات. قابل غور یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر اٹھایا ہے اور فرما رہے کہ اگر تو خدا ہے، میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو مجھ سے بچا. وہ جہاں کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا، ٹس سے مس نہ ہوا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے کس جرت کے ساتھ اس کو پتھر مارا. وہ ہندوؤں کا بھگوان، وہ مورتی، وہ چکنا چور ہو کر زمین پہ گر پڑی، چکنا چور ہو گئی، زمین پہ گر گئی. اور اسے گرنے کی آواز مندر سے باہر تک گئی. اور آپ کے والد ابو قحافہ دوڑتے ہوئے مندر میں آئے اور آگے کیا دیکھتے کہ جو بھگوان تھا وہ تو زمین پر لٹا ہوا ہے اور چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ گیا. صدیق اکبر سامنے کھڑے. آپ کے والد نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں ابا جان، آپ نے کہا تھا یہ ہمارا خدا ہے، تو اس کو میں نے کہا اگر تو ہمارا واقعی خدا ہے تو مجھے بھوک لگی، کھانا کھلا. اس نے مجھے کھانا نہیں دیا. پھر میں نے ان کو دوسرا سوال کیا، اگر تو واقعی خدا ہے تو میں نے کہا مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے عطا کر. یہ پھر نہ بولا. پھر میں نے ان کو تیسرا سوال کیا، بولا کہ اگر تو خدا ہے، میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو مجھ سے بچا. تو یہ پھر کچھ نہ بولا، میں نے ان کو پتھر دے مارا. اب آپ کے والد محترم نے جب یہ الفاظ سنے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر آپ کے والد نے ایک تماچا مارا،
زوردار تماچا مارا. صدیق اکبر روتے ہوئے سیدھے اپنے گھر کی طرف دوڑے, آپ کی والدہ محترمہ کے پاس گئے, آپ کی اپنی والدہ کو سارا واقعہ کہہ سنایا. جب آپ کے والد ابو قحافہ گھر پر تشریف لائے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ ارے سنیں, جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی. جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی, یا امات اللہ بالتحقیق ابشری بولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. کہ اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو, یہ بچہ عتیق ہے, یہ بچہ عتیق ہے, اس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے, اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا صاحب اور رفیق ہے. تو یہ واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زبان مبارک سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے بیان کیا. یہ اپنا بچپنے کا سارا واقعہ صدیق اکبر نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا. ابھی صدیق اکبر ارشاد فرما ہی رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. جبریل تشریف لے آئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صدیق اکبر نے ابو بکر صدیق نے اپنا جو بچپن کا واقعہ سنایا ہے یہ بالکل سچ اور برحق ایسا ہی ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بالکل برحق سچ ایسا ہی ہوا تھا. تو میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں, اب آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ وہ اپنا واقعہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرما رہے ہیں اور جس کی تصدیق کرنے جبریل امین تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ ابھی ہم ایک اور آپ سے واقعہ سماعت کریں گے کہ آپ کا جو اسلام لانے کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ کسی طرح کسی کے حصے میں وہ بات نہیں آئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ اس واقعے کو آپ نے دیکھا خواب میں, پھر راہب سے آپ نے اس کی تعبیر معلوم کری, پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو کیا واقعہ, وہ بہت انوکھا واقعہ ہے کہ آپ کس طرح اسلام قبول فرمایا آپ نے. اس سے قبل ایک اور بات کہ صدیق نے کبھی چاہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جدا ہو جائے. صدیق نے کبھی گوارا ہی نہیں کیا کہ اللہ کا نام لے اور رسول کا نام لے. جب سارا گھر لٹا دیا تو پوچھا سرکار نے کیا کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا, اپنے لیے نہیں. کہتے ہیں نا کہ کچھ اپنے لیے بھی کچھ چھوڑا, تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنے لیے کیا چھوڑا. یہ تو پتا تھا کہ صدیق کا جواب کیا ہوگا. نہیں, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا تو کیا جواب دیا کہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. اچھا, ایک واقعہ اور ہم نے سماعت فرمایا مرشد کریم سے, اب دوبارہ اس کو سماعت کر کے اپنے دل کی کلیوں کو ہم کھلانا چاہیں گے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم دیا کہ صدیق جاؤ یہ کام کرا کر لے آؤ. اور سیدنا صدیق اکبر وہ کام کرا کر لے آئے. کہا کچھ تھا, کرا کچھ اور ہو گیا کچھ. یعنی کہا کچھ تھا, کروایا کچھ
اور ہو گیا کچھ اور. وہ جواب بھی جبریل نے دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. وہ واقعہ آپ کے ذہن میں اگر آ گیا ہو اس وقت، میں آپ سوچ رہا ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا وہ واقعہ، تو وہ ذرا سماعت کرنے کی انتظار میں ہے ہمارے سامعین حاضرین اکرام کہ وہ واقعہ ہم سنیں اور اپنے دل کی کلیوں کو کھلائیں. پہلے یہ بات کر لیتے ہیں، اسلام قبول اسلام. آپ تجارت کے لیے ایک مرتبہ ملک شام میں تشریف لے گئے. ملک شام میں آپ تشریف لے گئے تجارت کی غرض سے. آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی جھولی میں چاند اتر کر آ گیا. یہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی جھولی میں چاند اتر کر آ گیا. صبح ہوئی، آپ نے اس خواب کے بارے میں سوچا کہ یہ کیسا خواب تھا کہ چاند اور میری جھولی میں، یہ کیسا خواب تھا. آپ نے وہاں معلومات حاصل کی کہ یہاں کوئی راہب ہے، کوئی معبر ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہو. تو معلوم ہوا کہ ایک راہب بیٹھا ہے، ایک راہب یہاں موجود ہے اور وہ خوابوں کی تعبیریں بتانے کا ماہر ہے. اب اس کے پاس چلے جائیں. بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس راہب کے پاس گئے، اپنا خواب بیان فرمایا. تو راہب بھی اس خواب کو سن کر حیران تھا. تو اس راہب کو پتہ چل گیا کہ اس دنیا میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے. راہب نے خواب دیکھا، جب خواب سنا اس کو معلوم ہو گیا اور اس نے بتایا کہ ابو بکر آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے اور وہ نبی آپ کو اپنا رفیق بنائیں گے. راہب نے یہ تعبیر بتائی. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعبیر کو سنا تو سن کر دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اسی وقت معجزن کر گئی. اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عشق رسول کی لہر دوڑ پڑی اور اسی وقت آپ نے واپس عرب کے اندر آنے کا، سعودی عرب میں آنے کا ارادہ کر لیا. تو اسی واقعے کو اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ان اشعار کے اندر معجزن کر دیا. فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. راہب نے کہا ہے پیارے صدیق آپ کو مبارک ہو، آپ اس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے جن کے صدقے سب کچھ بنایا گیا ہے. اس تعبیر سے آپ کے دل میں عشق رسول کی لہر دوڑی، دیدار محبوب کی تڑپ پیدا ہوئی. آپ وہاں سے کوئے محبوب کی طرف روانہ ہوئے اور چلتے چلتے آستانہ رسول پر پہنچ گئے. آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھ کر مسکرا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دیکھا اور دیکھ کر مسکرا دیے.
گویا زبان حال سے فرمایا صدیق آئے نہیں ہو لائے گئے ہو، صدیق آئے نہیں ہو لائے گئے ہو۔ سو آقا کے قدموں میں بیٹھ گئے، صدیق اکبر قدموں میں بیٹھ کر دیدار جہاں آرا سے مستفید ہونے لگے۔ عرض کیا کہ حضور میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مگر مجھے پہلے کوئی معجزہ دکھائیے۔ اے میرے آقا میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، وہ جو ملک شام میں تم نے خواب دیکھا تھا اور راہب نے اس کی تعبیر بتائی تھی، یہ ہمارا ہی تو معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ملک اللہ۔ شام میں تو تم نے خواب دیکھا تھا کہ چاند تمہاری جھولی میں اتر کر آ گیا ہے، تم راہب کے پاس کی تعبیر لینے گئے تھے، راہب نے تمہیں اس کی تعبیر دی تھی، یہ میرا ہی تو معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا آپ نے سچ فرمایا، اور وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر ساری زندگی اسی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ دوسرا سوال کہ کوئی ایسا واقعہ کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جی یہ کام کر کر آؤ، یہی سوال تھا جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں انگوٹھی پر نقش کرنے کا حکم دیا تھا، جی انگوٹھی کے اوپر نقش۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ ابو بکر کسی نقاش کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ یہ لکھوا کر لے، یہ نقش انگوٹھی کے اوپر لکھوا کر لے۔ ابو بکر صدیق لے کر گئے انگوٹھی اور نقاش سے کہا کہ اس کے اوپر لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو بکر یہ انگوٹھی دی، نقاش نے اپنا کام کر دیا۔ جب ابو بکر واپس اس انگوٹھی کو لینے کے لیے گئے تو انگوٹھی کو دیکھا تو انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق۔ جب انگوٹھی لینے گئے تو آگے جب انگوٹھی کو حاصل کیا، جب دیکھا تو اس کے اوپر یہ نقش ہوا ہوا۔ اب وہ انگوٹھی لا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو عرض کیا کہ ابو بکر میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ صرف اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لانا، یہ آگے زیادتی کیسی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لانا ہے، اور میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے نام سے آپ کے نام کو میں جدا کر دوں، یہ میرے عشق نے گوارا نہیں کیا۔ نقاش کو میں نے کہا تھا کہ اس انگوٹھی کے اوپر لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آگے اب میرا نام یہ میں نے نہیں لکھوایا، یہ نہیں میں نے کہا تھا نقاش کو کہ یہ میرا نام بھی آگے لکھ کر دے دینا۔ ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر ہی رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر کا نام میں نے لکھا ہے،
जिब्रील ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक का नाम मैंने लिखा है, वो इसलिए कि सिद्दीक इस पर राजी ना हुए कि आपके नाम से अल्लाह के नाम के और आपके दरमियान में अलहदगी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा जाए और उसके आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखा जाए। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत ने गवारा ना किया तो अल्लाह तबारक व तआला की भी मोहब्बत ने ये गवारा ना किया कि आपके नाम के साथ अबू बकर के नाम को अलहदा कर दिया जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है कि अल्लाह के हुक्म से अबू बकर सिद्दीक इस अंगूठे के ऊपर मैंने लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सवाल वाक़या होता है और उसके जवाबात जो तहरीर होते हैं वो कभी कभी जुदागाना होते हैं। इस तरह भी हमने इस जवाब को मुर्शिद करीम से समाअत फरमाया था कि शायद वो किसी और की तहरीर हो कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नक्काश से कहा कि ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह इस पर तहरीर कर दो, तो उसने लिखा भी ऐसे ही। अब जब आपने देख लिया हाँ भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा, अब ये वो अल्फाज हैं जो मुर्शिद करीम के हैं, मैं तो वो बयान कर रहा हूँ मुर्शिद करीम के हैं। पूरा वाक़या ऐसा है कि दिल में हमारे नक्श कर गया है। और जब मुर्शिद करीम बयान करते थे ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, तो ये वाक़या ज़रूर सुनाया करते थे। तो अब आपने देखा और आप मुतमईन हो गए कि हाँ भाई नक्काश ने जो मैंने कहा था वो काम किया। मेरा सवाल क्या था कि कहा कुछ करवाया कुछ। हुजूर ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाओ, आपने करवाया कुछ और कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दो बातें की थी। तीसरी बात मैंने क्या कि ये तो दो बातें, कहा कुछ करवाया कुछ और हो गया कुछ। अब जो हो गया कुछ वो क्या था ना, वो था तजस्सुस कि वो हो क्या गया ऐसा कुछ जो बीच में जो बीच में। अब आप लेकर चल दिए रास्ते में, जब अच्छा देखा था तो उस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नक्काश से जो कहा और उसने यही लिख दिया। अगर इसके अलावा कुछ होता तो वहां तजस्सुस तो नहीं होता ना। तो आप कहते भाई मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा था, तूने मेरा नाम क्यों लिख दिया? आप उससे हुज्जत करते। तो मुर्शिद फरमाते हैं आपने उससे लिए अंगूठी और चल दिए, सरकार की बारगाह में दिए। सरकार ने जब देखा तो उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और ये भी लिखा है सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक खलीफुल्लाह। सिद्दीक मैंने तो कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाओ, तुमने साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह तो लिखवाया और अपना नाम भी लिखवा दिया। तो ये था तजस्सुस। नहीं सरकार ये नक्काश नहीं लिखा है, ये नक्काश ने नहीं लिखा, ये मुर्शिद ने कहा। ये तजस्सुस था कि मुर्शिद ने बनवाया, ये सिद्दीक ने नहीं लिखवाया। चेक किया था पूरा। सिद्दीक की मोहब्बत ने गवारा नहीं किया सरकार कि अल्लाह के साथ आपका नाम मैं जुदा कर दूं, ये तो मेरी मोहब्बत नहीं। लेकिन ये जो ये खुदा की कसम मैंने ली, ये मैं और ना नक्काश ने लिखा है। ये बाकायदा मुर्शिद करीम ने इस तरह बताया कि नक्काश ने नहीं लिखा, कसम खाकर। तो होते हैं कि जवाबात ये तो जिब्रील आ गए कहा रास्ते में मैंने लिखा है। तो हो सकता है कि किसी और ने तहरीर की हो, लेकिन मुर्शिद करीम ने तो जवाब दिया वो ये। आहा क्या ये मोहब्बतें हैं। ये इसमें ये नहीं है कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता इसमें वो वाक़या बयान करने में अगर किसी से कुछ हो गया, नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा। जिसने भी ये तहरीर की वो जाहिर है वो इसको सुनने में कुछ थोड़ा सा हो गया होगा मुगालता। तो मुर्शिद करीम ने जो किताब से बयान किया उसमें ये लिखा था। तो मुर्शिद करीम का जो वाक़या है ना वो नक्श था अपने दिल पर। तो मैंने तजस्सुस के लिए जो है ना वो सवाल किया ये कि एक तजस्सुस भी होना चाहिए, सवालात में मोहब्बत छलकनी चाहिए, सवालात में अदब होना चाहिए, सवालात में इखलास होना चाहिए कि आप जिस हस्ती के बारे में सवाल कर रहे हैं आपके
نظریہ کیا ہے آپ کا؟ ہمارا نظریہ یہ تھا کہ صدیق اکبر کی محبت اجاگر ہو جائے، سیدنا صدیق اکبر کی جو غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں ہے وہ پکا ہو جائے، وہ پختہ ہو جائے، وہ ایمان میں تازگی بھر جائے کہ جس ایمان سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو مزین کیا تھا اس کا 1000واں کروڑواں حصہ ہمارے بھی دامن میں آ جائے اور ہمارا بھی۔ اور ایک اور واقعہ، بہت ہی خوبصورت واقعہ، تو مرشد کریم فرماتے تھے کہ جب سیدنا صدیق اکبر آپ کے دولت خانے پر، آپ کے آستانے پر حاضر ہوئے تو پردے میں سیدنا صدیق اکبر کی جو صاحبزادی تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اور احباب اور صحابہ بھی وہاں پر جلوہ فرما تھے۔ جو پردے میں آپ فرماتی ہیں، وہ روایت امہات المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور ہم خواتین پردے میں تھے، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو، جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو وہ ابو بکر کی زیارت کرنی ہو۔ یہ ہے کہ زندگی کے اندر آپ نے جہاں، اور صحابہ اکرام کو بھی بعد میں عشرہ مبشرہ میں جن کے نام آتے ہیں تو سب سے پہلا نام سیدنا صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور صرف ان کی ہی نہیں، تمام صحابہ کی محبت سے، عقیدت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ادب اور اخلاص کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرنے کی، ان کے مناقب سننے اور سنانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ حالانکہ کچھ پروگراموں کا ہمارا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہوا کہ ہماری طبیعت، پچھلی مرتبہ میری طبیعت ناساز تھی، اس وجہ سے پروگرام نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ یہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہم کاوش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے باقاعدگی کے ساتھ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں سب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فیض مولا کریم ہمارا یہ محفل سجانا، پڑھنا، بڑھانا، صدیق اکبر کے مناقب بیان کرنا، ان کی شان بیان کرنا، یہ سب قبول و منظور فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے تمام امہات المومنین، تمام خلفائے راشدین، بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور امہات المومنین حسنین کریمین اور جتنے اہل بیت اطہار ہیں اور تمام صحابہ اکرام، تمام اولیاء کرام، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، چاروں سلاسل کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ اور ان کے وسیلے تو فیض ہمارے علامہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ حضرت کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، مفتی محمد نعیمی صاحب ہیں، مفتی مظفر بدایونی صاحب ہیں، ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صدیق اکبر کا جو عشق رسول کا جو ان کو محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرمائے، ان کی محبت کی سرکار کی، جس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور دنیا آخرت ہماری سنور جائے۔ عشق رسول میں مرنا، عشق رسول میں جینا عطا فرما، اور سرکار کی محبت میں ہمیں حشر فرما۔ قیامت کے دن سرکار کی محبت میں، ان صحابہ اکرام کی محبت میں، اہل بیت اطہار کی محبت میں اٹھانا۔ مولا کریم ہمارے اس چینل کو دین دنیا راجنی چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس میں جو لوگ ہماری ٹیم ہے پوری، ان سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے مولانا شہزاد صاحب جو ہیں، ان کے عمر میں اللہ تعالیٰ درازیوں بالخیر عطا فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر شہزاد صاحب کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرما، دارین میں سعادت عطا فرما۔
ہمارے انور بھائی کو شہادت کلی عطا فرما، اللہم انور بھائی کی والدہ کو شہادت کلی عطا فرما، اللہم مولا کریم جو لوگ ہمارے ساتھ سامعین حاضر ہیں ان سب کے علم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما، اللہم جو بیمار ہیں ان کی شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اللہم جو مصیبت عطا کے مسائل کا خاتمہ فرما، جو پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم بارک فی هذا المکان، اللہم بارک لاصحاب هذا المکان فی کل حین وآن بحرمت نبیک سید الانس والجان، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان وبعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد ماض الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔